تمہیں سمجھایا 2-3 دفعہ، تم نہیں باز آئے تو مجھے زیادہ غصہ آ گیا. آپ کو نہیں لگتا جب آپ کا طرز عمل یہ ہو طرز عمل؟ واٹ از طرز عمل؟ یہی سر جو ڈونٹ ڈیفائن دس ٹرم ایٹ آل. ہو دا بند کرو اس کو. جس پر میں نے کل غصہ کیا تھا آج وہ میرا چہیتا بن کے میرے ساتھ بیٹھا ہے. محبت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، لوگ چینج ہو جاتے ہیں. کتنے چینج ہوتے ہیں. یہ نہ کرنا مروائیں گا پہ جائے. وہ جگہ تے آنا جتنے میرا دل جھگڑا ہو جائے. میرے جیسا لڑکا جس نے شادی کرنی ہے تو اپنی ہونے والی دلہن میں کیا ایک خوبی دیکھے تو کہے کہ بس. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. پچھلے سال میں اسی مہینے میں انہی دنوں میں خلیل الرحمان قمر صاحب کا ہم انٹرویو کرنے آئے تھے اور وہ انٹرویو مکمل نہیں ہو سکا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا وہ دیکھتے ہیں، پھر واپس انٹرویو کی طرف آتے ہیں. ایک سوال کیجئے نا، بس ختم. میں نے جواب دے دیا، آگے چلیے. سر آپ جب جو آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا، انف. آگے چلیے. اچھا، میں آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے ڈائلاگز پسند کرتے ہیں لوگ، ایک ایک لفظ آپ کا سنتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جب آپ کا طرز عمل یہ ہو طرز عمل؟ واٹ از طرز عمل؟ یہی سر جو ڈونٹ ڈیفائن دس ٹرم ایٹ آل. ہو دا بند کرو اس کو. سر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں سر، یہ چلے گا یار. ایک منٹ. تو یہ خلیل صاحب کیا ہوا تھا؟ مارچ کا مہینہ تھا، پچھلا سال تھا. چونکہ اس دن 50-60 لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے، اف یو ریمبر. تو تم بھی بیوقوف تھک گئے تھے اور میں بھی تھک گیا ہوا تھا، اور تم ایک ہی سوال بار بار کیے جا رہے تھے اور میں تمہیں منع کر رہا تھا بیکاز آئی ایکسپیکٹڈ ونڈرفلی گڈ اینڈ ویرائٹی آف کوسچنس. تو مجھے بھی غصہ آ گیا تھا. تو آپ کو کبھی، ویسے تو غصے میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، کب ایسا ہے جب آپ کو غصہ نہیں؟ آپ مسکراتے بھی بہت ہیں لیکن غصے میں بھی بڑی جلدی آ جاتے ہیں، کیا ہے؟ نہیں، میں اس وقت میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں تمہیں منع کر رہا تھا نا کہ ایک ہی سوال نہ آپ کرو بار بار. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک کام ہو چکا. ہم ایک سال بعد آگے بڑھے. کوئی نہیں، آگے تو بڑھے. زندگی میں سب سے زیادہ جب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے کیا کیا؟ کسی زمانے میں بڑا فزیکل ہوا کرتا تھا. ابھی وہ چیخ چنگاڑ کے چپ ہو جاتا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ دیکھو، زندگی کے اس مصروف ترین وقت میں میں کبھی اس کے باوجود کسی کو انکار نہیں کرتا. تم سے اس وقت تو تعلق نہیں تھا، اب تو تعلق ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی کو بھی انکار نہیں کیا، اور میرا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، جس کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی شخص یہ دل میں نہ لے کے جائے کہ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی اللہ مجھے معاف کر دے ایروگنس نام کی کوئی شے ہے. تو ہم غلطیاں کرتے ہیں، تم بھی غلطی کر گئے. میں ذرا غصے والا ہوں. تمہیں سمجھایا 2-3 دفعہ، تم نہیں باز آئے تو مجھے زیادہ غصہ آ گیا. اس بات کو پبلک کو اب انجوائے کرنے دیتے ہیں کہ وہی لوگ جس پر میں نے کل غصہ کیا تھا آج وہ میرا چہیتا بن کے میرے ساتھ بیٹھا ہے. اگر اس بات کو اور یہ جذبات کو شعر میں کہنا ہو، بیچ میں آ جائے گا شعر، یاد آ جائے گا. خلیل الرحمان قمر صاحب، لوگ اتنے انٹرویوز کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، ساتھ بھی کھڑے ہیں. خود خلیل الرحمان قمر کیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں، خلیل الرحمان قمر کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ان فیو لائنز خلیل الرحمان قمر کو ڈیفائن کرنا ہے تو وہ حلالی آدمی ہے. پہلی تحریر زندگی میں کون سی لکھی؟ چھوٹے میاں سبحان اللہ، بچوں کے امروز میں چھپی تھی پہلی، وہ میری فوٹو کے ساتھ، بڑی پپو سی فوٹو تھی. اور پہلا شعر کون سا کہا؟ پہلا شعر اپنے کزن کی ڈیتھ پر کہا تھا. کیا تھا شعر؟ کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں، تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں. جس طرح اگر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اب ہم نے تو آپ کی کیوٹ والی سائڈ بھی دیکھی، غصے والی بھی دیکھ لی، ساری سائڈز دیکھی، لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے یا کوئی آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو، کوئی حرکت کر ہی دیتے نا، کوئی بچہ شرارت کر دے یا کوئی نہ سمجھی والی، کوئی اسی طرح ہی غصے میں آ جاتے ہیں. نہیں، غلطی پر نہیں آتا، فلاسفیکل ڈس آنیسٹی پر. جب آپ کو چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں
میں مثال کے طور پر میں حیران ہوا کہ یہ بازی کھیلنے کی میرے ساتھ کیا ضرورت تھی. میں تو عورتوں کا سب سے بڑا ووٹ ہوں. میں نے ساری عمر لکھا عورت کے رائٹس کے لیے. تو یہ غلیظ گندے بے حیائی پہ مبنی نعرے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ایک بڑا ووٹ مس کیا جس کے ساتھ بہت بڑی پبلک تھی کھڑی. تو مجھے تو ساتھ ہونا چاہیے تھا آپ کے. صرف ان نعروں کی قیمت ادا کی آپ نے, اور یہ اس نعروں نے آپ کو سارے ملک میں بے حیا ڈکلیئر کروایا, آپ کو ذلیل کروایا. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے جو آپ نے کہیں اپنی سوئل سے چرایا ہو. فیمنزم, مائی باڈی مائی چوائس, بلا بلا بلا, سب کچھ باہر کا بوروڈ ہے آپ کا, اور بورنگ کے پیچھے فنڈنگ ہے, اور آپ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں. آپ نے کیا بچے نہیں جننے؟ کیا ان بچوں نے اس سماج میں رہنا نہیں ہے؟ وہ تو بچ رہے ہیں اس سماج سے جو انہوں نے ڈیولپ کیا پچھلے 100 سال میں. اب ان کی تگ و دو ہے خدا کے واسطے کسی طرح کوئی آئے جو ان کے ٹوٹے ہوئے فیملی سیٹ اپ کو ڈیولپ دوبارہ سے بنا دے, اور آپ ان کو فالو کر رہی ہیں. آپ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے آپ اپنے سماج کو آگ لگا رہی ہیں. اچھا خلیل صاحب, یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ یہ جب عورتیں باہر آتی ہیں, مارچ ہوتے ہیں, یہ بیرونی فنڈنگ ہے. ہم اس چیز کو, یہ بات تو سنتے ہیں, اگر ہم کبھی کہیں کہ یار اس سے پردہ کیسے ہم اٹھا سکتے ہیں, بولیے کورٹ میں لے جائیں مجھے, میں ثابت کر دوں گا. میرے پاس ساری اطلاعات ہیں, سب پتہ, مجھے بینک تک کا پتہ ہے کہاں آتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیموکریسی ہے, اگلی گھٹیا ڈیموکریسی جو صرف سپورٹ کرتی ہے ایلیٹ کلاس کو. میں نے کون سے مجرم کو دیکھا 10 سال تنخواہ سزا ہو یہ اٹھ کے انگلینڈ علاج کرنے چلا جائے جہاز پہ بیٹھ کے؟ یار اللہ کے واسطے, جب ایسا ہوا تب آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا. دکھ میں رویا ہوں یار. میں اپنے اندر, میرے رونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آنسو سے روؤں گا. میں رویا ہوں اس بات کے اوپر. وہ ان کا کیا قصور ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں 12 سال سے, 10 سال سے؟ ہاں, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کون سا انصاف تھا, اور یہ کون سی ریاست تھی؟ کون سا ایسا حکمران ہے جو آپ کا پسندیدہ گزرا ہو, آپ نے کہا یار یہ بندہ پاکستان کے لیے کچھ کر گیا یا کر رہا ہے؟ بھٹو, with few mistakes he was the leader you got in your country after قائد اعظم. اس کے بعد کوئی نہیں آیا. اس سے بڑی امیدیں تھیں. عمران خان سے. ہاں, یہ آنیسٹ آدمی ہے, لیکن جو لیڈر اپنے غریب آدمی کو غربت کے پاتال میں اتارے گا, میں اس کو کسی طرح بھی لیڈر نہیں مانتا. کتنی بار خلیل الرحمان قمر نے محبت کی؟ ایک ہی بار محبت, ایک ہی بار ہوتی. کب احساس ہوتا ہے کہ محبت ہو گئی پہلی؟ وہی تھی جو محبت تھی, وہی تھی. بندے بدل جاتے, محبت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے, لوگ چینج ہو جاتے ہیں. کتنے چینج ہوتے ہیں؟ یہ نہ کرنا سے مروائیں گا پھر جائے گا. وہ جگہ تے آنا جتنے میرا دل جھگڑا ہو جائے. نہیں, آج تو میں طے کر گیا ہوں کہ یہ انٹرویو کمپلیٹ ہوگا. نہیں, اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہوگا. خلیل الرحمان قمر کا اپنا پسندیدہ لکھا ہوا کون سی چیز ہے یار, یہ چیز مجھے اندر سے میں پسند کرتا ہوں؟ مشکل سوال کرتے ہو, اس لیے کہ میں نے کہیں 2 دفعہ کلمہ پڑھ کے کہا میں رائٹر نہیں ہوں. مجھے جو آتا ہے وہ لکھتا ہوں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ مرد جو ہے وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. گھات میں بیٹھا ہو چور, یہ جملہ کہا میں نے. یہ تو بڑی بات نہیں؟ ہاں تو صحیح بات ہے, بہت پرانا کسی میرا تو یہ جملہ چھوٹا ہوگا, بڑوں نے تو لکھا ہے کہ مرد سرانے دا سپ ہوندا. اس سے تو پھر کوئی بھی کسی پہ اعتبار نہیں, مرد پہ مرد ہی ہے نا ہمارے ارد گرد, لڑکیاں باہر نکلیں. مرد کو قابل اعتبار بننا ہوگا, قابل اعتبار ہے نہیں وہ. یہ نہ کرو شہباز, میں اس طرح ہم حمایت نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں, جب یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد کو سہولت دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موت اور بیماری میں سے آپ نے چننا کس کو ہے. مرد جب گناہ کرتا ہے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے, عورت جب گناہ کرتی ہے تو ایک نسل کا نقصان ہوتا ہے. تو اب چننا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے ایک مرد کو چھوڑ کر بھی دوسرے مرد کے پاس جانا ہے, تو مرد تو وہی ہے, نارمل کریچر تو وہی ہے. اب یہ ذرا تھوڑے سے ینگ لوگوں کے لیے بات کر لیتے ہیں. میرے جیسا لڑکا جس نے شادی کرنی ہے تو اپنی ہونے والی دلہن میں کیا ایک خوبی دیکھے تو کہے کہ بس یہ ایک جس میں ہو, اس کی ساری غلطیاں معاف کر دینا, بے وفائی نہ معاف کرنا, بس دیٹس اٹ. جتنی غلطیاں کرے معاف کر دو,
بے وفائی نہ معاف کرنا. اس کو بس اس طرح کہنا مجھے گھوڑا بنا لے, میں اوپر بیٹھ جا, سیر کرا دوں گا. وفا کی بات پر میں ایک لمحہ نہیں لوں گا, اور یہ لمحہ نہیں لینا چاہیے, یاد رکھیے گا. عورت محافظ ہے نسلوں کی. جس طرح خلیل الرحمان قمر اپنے ڈراموں میں, اپنی تحریر میں, اسی طرح جب آپ باہر جاتے ہیں یونیورسٹی میں سیشن دینے, یا لبرٹی, ایم عالم روڈ, اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں نے بڑے فیشن کیے ہیں, سگار لگائے ہوئے ہیں, سگریٹ چل رہی ہیں, فیشن. کیا فیل کیا آتی ہے, کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ دیکھو, میں ایک بات بتاؤں, میں کسی کو ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہوں کہ آپ نے کیا پہننا ہے. آپ نے ہم سگریٹ پیتے ہیں تو میں کسی کو روک سکتا ہوں؟ آپ سگریٹ پی رہی ہیں, میرا سگریٹ میرا جرم ہے, اس کی سزا میں نے پانی ہے. آپ کے کسی جرم سے اگر کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان کو صرف منع کرتا ہوں, بانڈنگ میں چیٹ مت کرو, چھوڑ جاؤ. بھلے السلام علیکم بھائی جان, اب مجھے اجازت دے دیجیے. دیٹس اٹ. خلیل الرحمان قمر اس فلم انڈسٹری, یہ ساری انڈسٹری میں ہوتے ہوئے اس انڈسٹری کا سچ بھی کسی دن بتا دے گا لوگوں کو. میں نے کب چھپایا, کبھی میں نے کب سے چھپایا؟ میں نے 11 سال بینکنگ کی. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا میں نے جتنا گند وہاں دیکھا یہاں نہیں دیکھا. آپ کو بھی تو بے شمار آفرز ہوتی ہوں گی. یہ تو میں نے پسوانا ہے. نہیں, ہوتی تو ہے نا. ہم تو آگے چلتے ہیں. کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی پاکستان میں نافذ العمل ہو جائے, اگر آپ کے پاس اختیار ہو تو؟ وہاں ایک سلیبس اور میرٹ, میں امیجیٹلی, ورنہ میں اگلے گھنٹے بعد ریزائن کر جاؤں گا. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے ہو, میں سمجھتا ہوں دس ڈزنٹ بلانگ ٹو یو. خلیل الرحمان قمر نے اتنی پاپولیرٹی لے لی, عزت, سب کچھ آ گیا, سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں. شہباز, مجھے نہ پرووک کرو. کسی سیاسی پارٹی نے آفر کی؟ دیکھو, ایک بات میں آپ کو بڑی سمپل بتاؤں. میں جب آؤں گا نا, اگر آیا تو خلیل الرحمان قمر آئے گا, پارٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا کسی کے. ہاں, اکیلے ہی آ جائیں گے؟ اکیلا آؤں گا. پروین شاکر صاحب کا ایک شعر ہے, کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک, کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک, مرتے دم آنکھوں کو بھی دیکھا ہے کہ پھر جاتی ہیں. اور اپنی سناتا ہوں, ان کا بھی مطلب یہی ہے. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی, لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے, تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. آپ تو اصل زندگی میں بہت زیادہ رومانٹک ہوں گے. تو نا کھینچ کھانچ کے آتا ہے وہیں اسی پہ. یار یہ کسی دن تیری بھابھی سے اجازت لے کے کریں گے انٹرویو. پھر سارے بیٹھے ہوں گے, پھر بتائیں گے آپ محبت کی ساری کہانی. محبت کی ساری کہانیاں کہیں گے. ابھی جو موجودہ سسٹم ہے سارا سیاسی, اس سے آپ متنفر ہوئے ہوئے؟ الحمدللہ متنفر ہوا ہوں بھائی. یہ کوئی سسٹم ہے جب آپ کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے ووٹ بک رہا ہے, ان کو بھی پتا ہے ووٹ بک رہا ہے. ایک واقعہ آپ نے سنایا کہ نواز شریف کے بیٹے والا موٹر وے والا, وہ کیا واقعہ تھا؟ غالباً نئی موٹر وے بنی تھی, اور میں رجسٹرار مداربہ سے میری ملاقات تھی, میٹنگ تھی. تو اسلام آباد جانے کے لیے میں جہاز استعمال نہیں کیا کرتا تھا, تو اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا, ڈرائیور میرا چلا رہا تھا گاڑی. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیونکہ نئی موٹر وے بنی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا, نہیں یو مسٹ بی ویری ینگ دیٹ ٹائم, اس وقت لکھا ہوتا تھا میکسیمم اسپیڈ 120, جو اب نہیں لکھا ہوتا. تو بہت سارے بورڈ تھے, بل بورڈ تھے. تو میں نے دیکھا کسی نے کالے برش سے نا, جیسے کسی نے ہاتھ سے اس کو کاٹ کے تو 140 کر دیا ہے. تو میں نے سمجھا کہ شاید کو من چلا ہے, اس کو موقع ملا, وہ پھاند کر آ گیا اور اس نے یہ چبل مار دی. پھر آگے کیا, پھر وہی لکھا ہوا. حتیٰ کہ وہ اگر 4 بل بورڈ آتے یا 6 آتے تھے بھیرا تک, تو 6 کے 6 پر کٹا ہوا تھا. اور یہ وقت ہوگا کوئی, میں گزر رہا تھا کوئی 1-1.5 بجے کے قریب یا 12-1 بجے کے قریب, تھوڑا وقت کم تھا, ان دنوں بینک میں تھا تو ذرا جلدی اٹھتے تھے. تو بھیرا پہنچ کر میں نے ایک موٹر وے پولیس والے سے کہا, میں نے کہا بات سمجھ, اسپیڈ کا 140 ہو گئی. تو ہنسا آگے سے, کہتا ہوئی تھی جناب, لیکن پھر واپس ہو گئی. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا یہاں کوئی 10 بجے سے پہلے نا حسین نواز شریف گزرے تھے,
138 کی سپیڈ پر ہم نے ان کو روکا اور ہم نے کہا چالان کریں گے. انہوں نے کہا چالان تو نہیں ہوگا. تو 9 بجے سے کیا ایشو کرتے ہیں وہ آرڈر جو ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے, یو مسٹ بی نوئنگ دی ٹرم, وہ آرڈر ایشو ہوا کہ آج 9 بجے صبح سے سپیڈ 140 کلومیٹر ہے. تو چونکہ وہ 10 بجے قریب سے گزرے تھے تو پھر وہ 138 کی وجہ سے اس آربٹ سے باہر نکل گئے, اور 1-1.5 بجے انہوں نے پھر نیا آرڈر ایشو کر دیا کہ سپیڈ واپس 120 پہ ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیئر.